سکرات موت، موت کے وقت کی بے ہوشی، اس سے آپ کہتے ہیں نزع روح، یا جس کو آپ کہتے ہیں جاکنی کا عالم ہے، یا جس کو آپ کہتے ہیں حالت احتضار ہے، نام کوئی بھی دیں حالت ایک ہی ہوتی ہے۔ اس حالت کے اعتبار سے سکرات موت کی سختی کم کرنے کے لیے جو پہلا ذریعہ معصوم نے بیان کیا وہ اللہ کے حبیب کا فرمان مقدس ہے۔ فرماتے ہیں اللہ ومن احب علیًا حون اللہ علیہ سکرات الموت، آگاہ رہو جو علی سے محبت کرتا ہو خدا اس پر سکرات موت کو آسان کر دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ یار آگاہ رہو، اللہم صلی علی محمد۔ آگاہ رہو جو علی سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے لیے سکرات موت کو آسان کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے سکرات موت کیا ہے؟ موت جان انسان کے جسم سے نکلنا اتنا سخت ہے کہ زندہ کسی کی کھال اتار لی جائے، اتنا سخت ہے کسی پرندے کو زندہ آنکھ پر بھون دیا جائے، اتنا سخت ہے کہ آنکھوں میں چٹان ڈال دی جائے، اتنا سخت ہے کہ جسم کے ہر رگ ہائے بدن کو قینچی سے الگ الگ کاٹ دیا جائے۔ یہ ساری سختیاں ختم ہیں اگر محبت علی ابن ابی طالب ہے۔ موت آسان نہیں ہے مگر مشکل موت آسان ہو جائے جب مشکل کشا کی محبت دل میں گھر کر جائے۔ الا ومن احب علیًا حون اللہ علیہ سکرات الموت، اللہ آسان کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کچھ آسان کرنا، آسان کر دیتا ہے اللہ اس کی سکرات موت جو علی سے محبت کرنے والا۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، اور روایت اصول کافی اور بہار سے پڑھ رہا ہوں، امام فرماتے ہیں مومن کے سرہانے 4 شخصیات آتی ہیں۔ رسول خدا آتے ہیں، مومن کے سرہانے رسول خدا جس کا کلمہ پڑھتا تھا وہ بھلا کیسے نہ آئیں گے سرہانے۔ امیر المومنین آتے، قربان جائیے، جس کی محبت میں دم بھرتے تھے، جس کے لیے بے ساختہ کہتے تھے کہ علی امام منستو منم غلام علی، ہر ایک مشکل وقت میں علی کو پکارتے تھے۔ عجیب تھے، اپنی مصیبت میں تو پکارتے ہی تھے، کسی اور کو مصیبت میں دیکھ کے بھی علی کو پکارتے تھے۔ روڈ پہ چلتے ہوئے یار روڈ پہ چلتے ہوئے کوئی انسان گر پڑا، آپ نے کہا یا علی مدد، اس نے نہیں کہا، آپ نے کہا یا علی مدد، بے ساختگی۔ پھر خیال آیا کہ آس پاس کوئی ایسا نہ ہو جس سے یہ لفظ پسند نہ آتا ہو، دیکھا بعد میں پڑھا پہلے۔ امام فرماتے ہیں اللہ کے رسول آتے ہیں مومن کے سرہانے، پہلی شخصیت اللہ کے رسول مولا متقیان، اور تیسری شخص جناب جبرائیل امین علیہ السلام، اور چوتھی شخصیت ملک الموت ہے۔ ملک الموت سے یہ 3 ہستیاں کہتی ہیں ذرا ہلکا ہاتھ رکھیے، ہمارا چاہنے والا ہے۔ اتنی بڑی سفارش لگ جائے اگر انبیاء کا سردار کہے، اولیاء کا سردار کہے، فرشتوں کا سردار کہے، کہ خیال کرنا، اس کے بعد تو پھر کوئی گنجائش رہتی ہی نہیں۔ ملک الموت کہتے ہیں اس مومن سے کہ جہنم سے بچنے کے لیے، سختی موت سے نجات کے لیے کوئی پروانہ لے کر آئے ہو؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کچھ لے کر آئے ہو لکھا ہوا؟ بھائی ابھی تو کووڈ کی ویکسین کے حوالے سے آپ کو دکھانا پڑے گا نا کہ آپ نے ویکسین لگوا لی ہے، ثبوت کیا ہے کہ یہ سرٹیفکیٹ ملے ہوا؟ تو وہاں ملک الموت پوچھ رہے ہیں کہ کوئی لائے ہو پروانہ؟
مومن کہتا ہے اس وقت میں ہاں لے کر آیا ہوں۔ کیا ہے پروانہ؟ کا ولایت و محبت اہل بیت لے کر آیا ہوں۔ ملک الموت کہتے ہیں بالکل تم نے درست کہا، اسی پروان کے ذریعے، اسی پروانے کے ذریعے جو لے کر آئے اپنے ساتھ، اسی محبت کی وجہ سے موت بھی آسان ہے، آخرت بھی آسان ہے۔ تو پہلا مسئلہ، اگر سکرات موت کو آسان کرنا چاہتے ہیں مولا کی محبت۔ دوسرا مسئلہ، ارشاد فرماتے معصوم ومن کسا اخن کسوتا شتاء او صیف، جو اپنے کسی مومن بھائی کو لباس پہنائے، سردی کا لباس ہو یا گرمی کا لباس، کساہ اللہ من ثیاب الجنہ، اللہ اسے جنت کے لباس میں سے لباس پہناتا ہے۔ وَحَوَّنَا عَلَيْهِ سَكْرَاتِ الْمَوْتِ، اور اللہ اس پر سکرات موت کو آسان کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر سکرات موت کو آسان کرنا چاہتے ہیں تو جب بھی کبھی لباس اپنے لیے خریدیں تو ایک لباس اور خرید لیں سکرات موت کو آسان کرنے کے لیے۔ ایک یہاں کام آئے گا، ایک موت کے وقت۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ دو لباس، اب چاہے سردی کا لباس ہو یا گرمی کا لباس ہو، کسی مومن کو لباس پہنائیے۔ ہمارے یہاں تو لوگ ایصال ثواب میں لباس دیتے ہیں۔ ایصال ثواب کا لباس اور ہے اور اپنی زندگی کا لباس اور ہے۔ یہ سنت مولائے متقیان کے دو لباس خریدے، ایک قمبر کے لیے ایک اپنے لیے۔ عمدہ لباس قمبر کو دیا، کمتر لباس خود منتخب فرما لیا۔ تو قمبر کہنے لگے مولا سے، مولا یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا، آپ مولا اور آقا ہیں، یہ ہم پہن لیں گے۔ فرمایا قمبر تم ابھی جوان ہو، ہم بوڑھے ہو گئے، اور جوانوں پہ عمدہ لباس ریب تن کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عمدہ لباس جناب قمبر کے دو لباس، ایک اپنے لیے۔ تو امام کے الفاظ کہ اگر سکرات موت کو آسان کرنا چاہتے ہو تو کسی مومن کو لباس پہناؤ۔ اور تیسری اور آخری بات، ماہ رجب المرجب کے روزے جو رکھ لے تو خدا اس کی سکرات موت کو آسان کر دیتا ہے۔ ماہ شعبان کے روزوں کا موضوع الگ ہے، ماہ رمضان کے روزوں کا موضوع الگ۔ ماہ رجب کے روزے انسان کی سکرات موت کو آسان کر دیتے ہیں۔ جو تین اعمال میں نے بیان کیا آپ کی خدمت میں، سکرات موت، پھر امام کی روایت ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ جب کسی مومن کے سرہانے ملک الموت آتے ہیں تو مومن کے اطراف میں خدا خاص کیفیت پیدا کرتا ہے، ایسی خوشبو مومن کے مشام تک پہنچتی ہے۔ اس خوشبو میں دو الگ الگ قسم کے پرفیوم کہہ سکتے ہیں ہم۔ کبھی کبھی لوگ اس طرح سے بھی یوز کرتے ہیں کہ ایک پرفیوم کی بجائے دو استعمال کرتے ہیں، الگ الگ خوشبو کے اعتبار سے دونوں کو ملا لیتے ہیں تو دو ہوائیں چلتی ہیں مومن کے قریب، خوشبودار ہوائیں۔ ایک خوشبودار ہوا کو منسیہ کہتے ہیں۔ کتنا مشکل ہوتا کسی مومن کے لیے اپنے بچوں کی یاد، اپنے گھر والوں کی یاد میں دم نکلنا۔ جو علی کو نہیں مانتے ان کا مشکل سے دم نکلتا ہے، وہ الگ موضوع ہے، لیکن بچوں کو یاد کرنا، گھر والوں کو یاد کرنا، پردیس میں انتقال کرنا آسان تو نہیں تھا۔ ہوائے منسیہ، ایک ایسی خوشبو مومن کے مشام تک پہنچتی ہے کہ جو اس پر نسیان طاری کر دیتی۔ اب نہ اسے بچے یاد آتے ہیں، نہ گھر والے یاد آتے ہیں، نہ بہن بھائی یاد آتے ہیں، سب کو بھول جاتا ہے۔ خدا کا بڑا احسان ہے، کچھ بھولنا بڑا اچھا رہتا ہے۔ ہمیشہ بھولنا خراب نہیں ہوتا، کچھ بھولنا اچھا بھی ہوتا ہے، اور خدا اس کے لیے اہتمام کرتا ہے۔ اور ایک اور خوشبو مومن کے مشام تک پہنچتی، اس کا نام ہے خوشبو مسخیہ، جو مومن کو سخی کر دیتی ہے، اتنا سخی کر دیتی ہے کہ مومن جب تک خود راضی نہیں ہوتا تب تک مرتا ہی نہیں ہے۔
میں جب اطمینان واقع ہو جاتا ہے کہ گھر والے یاد نہیں آ رہے، بچے یاد نہیں آ رہے، پھر سخی اتنا ہو گیا، بہت غور کیجئے گا، ویسے کوئی اللہ کے نام پر دے کہ نہ دے، مگر ایسے بھی ہیں جو آل محمد کے نام پر میں کیا جملہ استعمال کروں، اللہ کے نام پر دینا اور ہے، اللہ کی معرفت کہاں، اہل بیت کے غلام بہت ہیں، اہل بیت کے نام پر مانگا تو نکال کے دے دیا۔ تو اہل بیت کے نام پر اگر آپ مال دے سکتے ہیں تو جان بھی دے سکتے ہیں، اور اسی لیے وہ ہوا چلائی جاتی ہے، اس کو خوشبو مسخیہ کہتے ہیں، انسان اتنا سخی ہو جاتا ہے۔ اب ملک الموت سے گفتگو ہے مومن کی، ملک الموت مومن سے کہتے ہیں پریشان کیوں ہو، کیا بات ہے؟ تو مومن کہتا ہے پریشانی کی بات ہے، سب یہ یہاں سے چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے۔ ملک الموت سمجھاتے ہیں کہ تم تو عقل مند ہو، کھوٹے سکے کے بدلے پریشان ہو، یہ کھوٹا سکہ دنیا، تمہیں اس سے بہتر 1000 گنا نعمتیں وہاں ملنے والی ہیں۔ تو مومن کہتا ہے کیا کروں، یہ دوست و رہباب یاد آئیں گے کہ ان کے بدلے انہیں قبول کرو۔ ملک الموت اپنے دائیں طرف اشارہ کرتے ہیں، اب جو پلٹ کے مومن دیکھتا ہے تو 14 معصومین کی زیارت ہے۔ چودہ معصومین کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اب ملک الموت پوچھتے ہیں اب بتاؤ چلو گے؟ ملک الموت تم بھی بڑے ہوشیار ہو، اب یہ دکھا کے پوچھتے ہو کہ واپس جانا ہے یہاں آنا ہے؟ بھلا کون سا وہ شخص عاقل ہوگا جو یہ سودا نہ کرے، اس دنیا کے بدلے اس دنیا کو منتخب نہ کرے؟ مومن بے ساختہ کہتا ہے واللہ میں 1000 جان سے راضی ہوں۔ ملک الموت کہتے پھر بھی سوچ لو، اب واپس دنیا میں جاؤ گے تو زحمت نہیں ہوگی، بیماری نہیں ہوگی، تمہیں کووڈ نہیں ہوگا، گھبرا گئے تھے نا کووڈ کے نام، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، واپس بھیج دیں۔ کہتا ہے اب کہاں جانا جب آل محمد آ گئے۔ اللہ اکبر، جب تک مومن خود راضی نہ ہو جائے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اب جب مطمئن ہو گیا، امام فرماتے ہیں اب فرشتہ کہتا ہے اے نفس مطمئنہ ارجعی۔ یہ صرف مولا کے لیے مخصوص نہیں آیت، امام کے روایت کے اعتبار سے مولا تو ہر آیت فضائل کا عنوان ہے، اور مولا کے صدقے میں مومن بھی اس آیت میں شامل ہو رہا ہے۔ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، پلٹا اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حالت میں پلٹا کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا پروردگار تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، بس میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت تیری منتظر ہے۔ تو جنت کے منتظر وہ اور ہیں، جنت جن کی منتظر ہے وہ اور ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ آیات سورہ مبارکہ والفجر تھی۔